if a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they're robots. I mean, it's common sense. تو ویسے تو ہزاروں ایسے موقع اس سے پہلے آتے رہے ہیں جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایسی باتیں کی ہیں انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر جو کہ انتہائی تذلیل کا باعث بنی ہیں ہماری خواتین کے لیے جو تقریباً آدھی پاپولیشن ہے اس کنٹری کی. لیکن اس مرتبہ انہوں نے HBO کو انٹرویو دیا, جوناتھن سوان جو صحافی ہے, اور اس سے بات کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کر دیں جس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں رہنے والے تمام مرد بھی بھیڑیے ہیں. خواتین تو ہیں ہی بغیر کپڑوں کے پھر رہی ہیں, یہاں پہ سیکشول ایپیڈیمک آیا ہوا ہے, لیکن مرد ہمارے اس طرح کے ہیں کہ وہ کسی بھیڑیے سے کم نہیں ہیں. اور جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ذرا سا ایکسپوجر ان کو جسم کا نظر آتا ہے تو وہ لپک پڑتے ہیں اس کے بعد سے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کون سے لوگ ان کے اس انٹرویو کو انڈورس کریں گے. اگر کوئی مرد ان کو اس پوائنٹ کے اوپر سپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے صحیح بات کی ہے تو وہ کیا رہا ہے آپ کو میں بتا دوں. وہ کہہ یہ رہا ہے کہ آئی ایم اے سیکشولی پروگرامڈ ولف اینڈ آئی پاؤنس اپون اینی تھنگ دیٹ آئی سی وچ از ایکسپوزڈ ان اے وومن. خواتین ذرا سی بھی کوئی چیز اگر ہمیں ان کا جسم کا کوئی باڈی پارٹ نظر آ گیا سو وی آر انٹائٹلڈ ٹو ریپ دیم, وی ہیو نو سیلف کنٹرول وٹس ایور. اور اس سے زیادہ شرم کی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہاں انگریزوں کو کہا ہے کہ تم لوگ کنٹرول کر لیتے ہوگے کسی عورت کو دیکھ کے, ہمارے اندر کنٹرول نہیں ہے, ہم تو بالکل سیکشولی وائلنٹ اور پرورٹس قسم کے مرد ہیں. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ذرا یہ انٹرویو کا چنک دیکھیں جس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. ملاحظہ کیجئے ذرا. Sense. Yes, but is it really going to provoke acts of sexual violence? It depends which society you live in. If in a society people haven't seen that sort of thing, it will have an impact on them. If you grow up in a society like you, maybe it won't on you. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ گورے کنٹرول کر لیتے ہوں گے اپنے آپ کو, لیکن ہمارے سارے یہاں پہ چونکہ سیکشول ولفز ہیں ساری بیٹھی ہوئی, اور یہاں پر جو ہے نا وہ ایسے بھیڑی ہیں ہمارے مرد کے, ان سے برداشت نہیں ہوتا. آپ لوگ اچھے ہیں, ہم بہت برے ہیں. ہمارے مردوں کا نہ کوئی کیریکٹر ہے, نہ ان میں سیلف کنٹرول ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ وہ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں خواتین سے. تو ان کو اس لیے دور رکھنا ہوگا. اگر وہ مکس ہو گئے تو ایک سیکشول ایپیڈیمک آ جائے گا. اس قدر تذلیل ایک ایسے بندے نے کی ہے جس کو اصل میں آپ سلیکٹ کرتے ہیں, الیکٹ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کی نیشن کو ریپرزینٹ کرے, دیٹ ہی ڈپکٹس اے نیشنل امیج آف یور کنٹری. اور وہی باہر جا کے دنیا بھر کے سامنے انٹرویو میں یہ بات کر رہا ہے کہ ہمارے یہاں پر بالکل ایک مورل ڈکلائن ہے اور مورل کولیپس ہو چکا ہے سوسائٹی کا, اور ہماری خواتین کپڑے نہیں پہن رہی اس لیے ان کے ریپ ہو رہے ہیں, اور مرد جو ہیں وہ بالکل جانور بنے ہوئے ہیں, ان میں سیلف کنٹرول ہے ہی نہیں. اور دوسری بات وہ یہ اس کی لاجک یہ پیش کرتے ہیں عظیم قسم کی کہ ہمارے یہاں پہ جوناتھن نائٹ کلبز نہیں ہیں, ہمارے یہاں پہ پارٹیز نہیں ہو سکتی, اسی لیے اب اتنی فرسٹریشن آ جاتی ہے. مرد بیچارہ کیا کرے اگر ریپ نہ کرے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فرسٹریشن ہی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے ریپس کا, ہم تو چیخ کے تھک گئے ہیں کہ ہزار اور فیکٹرز ہیں. ہم تو چیخ کے تھک گئے ہیں کہ یہ پاور بیس کرائم ہے, ڈومینیشن کا کرائم ہے, سائیکولوجیکل النس کا کرائم ہے, پاورٹی از آلسو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر. جو ابھی ملا نے ریپ کیا ہے مدرسے کے اندر, اس بچے نے کیا پرووکیشن کی تھی, اس کی کیا کون سا جسم کا حصہ دکھایا تھا, اس کا تو جینڈر بھی میل تھا, پھر کس طرح سے ریپ ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ. کوئی جسٹیفیکیشن آپ کے پاس اس کی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی بات بھی مان لی جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیکٹر جو سیگریگیشن کا ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے معاشرے کے اندر ریپس کو بڑھانے میں, تو آپ کیا کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ بجائے خواتین کو یہ آپ سرمنائز کر رہے ہیں کہ کپڑے پورے پہنو. کس نے کپڑے اتارے ہیں یہاں پہ؟ کون سا یہاں پر آپ کو جو ہے وہ سڈنی کا بیچ نظر آ گیا ہے, یا کسی اور ملک میں جو بیچز ہوتے ہیں سارے وہ نظر آ گئے ہیں آپ کو یہاں پہ؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کون یہاں کپڑے اتار کے پھر رہا ہے, کس نے ماڈسٹی کو چھوڑ دی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ آگے سے ایک جملہ بولتے ہیں کہ my priority is how my society behaves. Jonathan, listen, it's about my society. My priority is how my society behaves. No sir, your priority is not how your society behaves. آپ یہاں بیہیویئر کو فکس کرنے کے لیے نہیں آئے. آپ کا کام یہ ہے کہ ٹیکس کلیکٹ کرنا, اس کو صحیح جگہ پہ صرف کرنا, صحیح جگہ پر اس کا استعمال کرنا, اور اچھی پالیسیز بنانا, لیجسلیشنز کرنا, اور کرپشن کو روکنا جو آپ کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے سسٹم کو سموتھلی رن کرنا. دیٹ از اٹ. یو آر ناٹ دا ہیڈ آف اے مورل پولیس. آپ نے ہماری اخلاقیات کو درست نہیں کرنا. آپ کوئی آیت اللہ یا پھر گرینڈ مفتی نہیں ہیں. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ ووٹ مانگنے جانا ہے عوام سے آپ نے ہر 5 سال کے بعد, اور اس کے بعد میں اگر آپ کو اقتدار ملتا ہے تو آپ گورنمنٹ کی پالیسیز کو بنائیں, نہ کہ ہماری اخلاقیات پہ ٹھپے لگانے آ جائیں کہ یہ درست کیسے ہو سکتی ہیں, کیسے نہیں ہو سکتی. اسٹاپ بیہیونگ ایز اے ڈکٹیٹر. یو آر ناٹ اے ڈکٹیٹر ان دا فرسٹ پلیس.
دوسری بات، ہمیشہ سے جس چیز کا یہ بے دریغ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ انٹرویور نے بھی ان کو کہا کہ آپ کا ایک پلے بوائے امیج تھا انگلینڈ کے اندر، آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، آپ کو تو وہاں پر جو ہے نا وہ سیکس سمبل کہا کرتے تھے اور آپ کی اتنی گرل فرینڈس تھیں، آپ کیسے یہ بات کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری بات چھوڑو، میری بات نہ کرو، میں تو جو کرنا ہوگا وہ کر لوں گا، لیکن میں اپنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، یہ بڑی کنزرویٹو ہے، یہاں پر عورتیں یہ سب نہیں کر سکتی، ورنہ وہ خود ہی ذمہ دار ہوں گی سارے ریپ شیپ کا جو ان کے خلاف ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کس قدر یہ ڈس اپوائنٹنگ اور جو ہے نا وہ ہیوملیٹنگ آرگیومنٹ ہے خواتین کے خلاف، اور مردوں کے خلاف اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ سارے سیکشولی پروگرامڈ روبوٹس ہی جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ روبوٹ کا لفظ انہوں نے اس کے لیے استعمال کیا ہے جس میں کوئی فیلنگز آئیں اور وہ ریپ نہ کرے، وہ روبوٹ ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اگر کسی ایکسپوجر کو دیکھے اور وہ اگر ٹیمپٹ نہیں ہو رہا کچھ کرنے کا، تو کچھ کرنے کے لیے، اور وہ چاہ کے سیکشول وائلنس نہیں کر رہا، تو وہ روبوٹ ہے، وہ مرد تو ہے ہی نہیں۔ تو ٹاکسک میسکولینٹی کو ڈیفائن کر رہے ہیں یہ، اور بتا رہے ہیں کہ آپ اگر جا کر کسی کو پکڑ نہیں لیتے ایکسپوجر کے اوپر تو آپ مرد ہی نہیں ہیں، پھر آپ کچھ اور ہوں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک آکسفورڈ گریجویٹ جو باہر سے ڈگریاں لے کر ساری دنیا کی پریویلیجز کو انجوائے کر کے آیا ہے، وہ کس طرح سے یہ بات کر سکتا ہے؟ اٹ از بیانڈ مائی کمپریہنشن۔ دوسری چیز، ہمیشہ کی طرح سے مذہب کا استعمال، کہ یہ بعد میں کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ریلیجس ویلیوز جو ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہیں، ہمارا کلچر اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ پرمیشن دے اس چیز کی۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یا ان کے کسی سپورٹر کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو قرآنک ورسز ہیں وہ دکھا دیں کہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ پردہ نہیں کریں گے تو آپ کا جب ریپ ہوگا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ جتنا ماڈسٹی کا انڈاکٹرینیشن خواتین کو دی گئی ہے، ادھر مردوں کو بھی دی گئی ہے، اور یہ اس کے بعد میں جو ہے وہ ایک نیریٹو اپنا یوز کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کانسیپٹ آف پردے کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جوناتھن، وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں ٹیمپٹیشن نہ بڑھ سکے۔ The concept of parda is avoid temptation in the society. No, that is false. Holy Quran doesn't say that. میں آپ کو قرآن کی ورس کوٹ کر رہا ہوں، اور آپ کے اس ٹائم اسکرین پہ چل رہی ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ویل کا یا پردے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلم خواتین ہیں وہ ریکگنائز ہوں اور لوگ ان کو تنگ نہ کریں، دیٹ از اٹ، اٹ از فار ریکگنیشن۔ اس کا کانٹیکس یہ تھا کہ اس ٹائم کے اندر جو سلیو گرلز ہوا کرتی تھیں اور جو مسلم خواتین تھیں جو کہ مسلم گھرانوں میں سے تھیں، ان دونوں کی ڈسٹنکشن پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے کہ ڈسٹنکشن پیدا کرنے کے لیے، ریکگنیشن پیدا کرنے کے لیے پردے کا حکم تھا۔ ٹیمپٹیشن کا لفظ ہی استعمال نہیں ہوا یہاں پہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بالکل یہ حکم ہے اپنے آپ کو ڈھانپو اور ڈھکو، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مرد جو ہے وہ بالکل شتر بے مہار، اگر اس کو کچھ نظر آ گیا تو چڑھ جائے اس کے اوپر اور اس پہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے ریلیجس لی تو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کر لینا ہوتا ہے ہمیشہ سے جسٹیفائی، لیکن مذہب میں جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی اگزامپل بھی موجود ہے، جس کو جو ہے نا وہ آپ سب کو معلوم ہے، آپ نے بچے پڑھتے ہیں یہاں پر بچپن میں، اس پہ موویز بن چکی ہیں، ڈراماز بن چکے ہیں کہ کس طرح سے ایک خاتون زلیخا جس کا نام تھا وہ لیور کرتی ہے یوسف علیہ السلام کو کہ وہ کسی طرح جو ہے نا وہ شی ٹرائز ٹو لیڈ ہم اسٹرے، اور وہ ٹرائی یہ کرتی ہے کسی طرح یہ مینیپولیٹ ہو جائے اور میں جو پرووک کرنا چاہ رہی ہوں اس کو وہ ہو جائے، بٹ ہی ریفیوزز، ہی سیز دیٹ نو آئی ہیو ڈگنیٹی، آئی وونٹ ڈو دس۔ تو وہ ایک مثال قائم کرتے ہیں کہ مرد کی بھی مورالٹی ہوتی ہے، وہ بھی کویسچنیبل ہوتا ہے، اور وہ اپنا آنسر اس نے خود دینا ہوتا ہے۔ وہ والے مذہبی ریفرنس پہ یہ نہیں آئیں گے، جتنا ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کی بات نہیں کریں گے اس واقعے کی، وہ اس پہ چپ کر جائیں گے۔ یہ آپ کو کہیں کہتے ہوئے سنائی نہیں دیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے تو اتنا سیلف کنٹرول دکھا دیا تھا۔ یہ خلیل الرحمن قمر کی وہی بوسیدہ سوچ ہے کہ مرد کبھی نہ نہیں کر سکتا۔ او بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ تم اگر مذہب سے جسٹیفائی کر رہے ہو اپنے آپ کو، تو مذہب کی تاریخ میں بھی مثال موجود ہے یوسف علیہ السلام کی، اس پہ کیا جواب ہے تمہارا؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ مذہب کا سلیکٹیو استعمال کرتے ہیں اپنے پیٹریارکل نیریٹو کو ٹو کرنے کے لیے بس، اس کے علاوہ ان کو مذہب قابل استعمال لگتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب انٹرویور کہتا ہے کہ آپ دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے خلاف بولتے ہیں، مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن چین میں مسلمانوں کا جو سلوک ان سے ہو رہا ہے کہ وہاں پر محمد نام رکھنے پہ پابندی ہے، اس کے علاوہ وہاں پر جو ہے نا وہ ڈیتھ کیمپس بنے ہوئے ہیں، کانسنٹریشن کیمپس بنے ہوئے ہیں، اس پہ آپ بولتے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ چائنا نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا اس لیے ہم یہ بات نہیں کر سکتے، آپ کشمیر پہ بات کریں کیونکہ مجھے اپنے بارڈر کی فکر ہے۔ اس نے کہا بھائی چائنا بھی تمہارے بارڈر پہ ہے۔ Everything. I concentrate on what is happening on my border, in my country, This is on your border. which is part of, no. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی پریپریشن کیا ہے آپ کی یار۔
کوئی آئی آر اسٹڈیز کا پڑھتا ہوا بچہ نا کوئی چوتھے سیمسٹر کا اٹھا کے لے جائیں، وہ بہتر ڈیفینڈ کر لے گا اپنے آپ کو. فارن آفس کیا کر رہا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی اس کی بھی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی پولیٹیکل امہ کی جو آئیڈیالوجی ہے نا، جس کا آپ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلم امہ کی جو آئیڈیالوجی کو آپ بیچتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ جو ملک ہمیں پیسے نہیں دے گا وہاں پہ مسلمان مائنورٹی کے حقوق کی ہم بات کریں گے، جہاں سے پیسے آئیں گے وہاں ہم نہیں بول سکتے. تو جو ان کو بہت بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں امہ کا، وہ دیں جواب. اب آئی چیلنج دیم ٹو آنسر دس پرٹیکولر کوسچن کہ وائی از ٹوٹلی سائلنٹ آن دس ایشو، کہ یہاں پر بات کرتے ہوئے کیا ہو رہا ہے، آپ کو وہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ اس بات کے اوپر مسلم امہ کی جو فلسفی ہے کہ دنیا بھر میں مسلم امہ کی پروٹیکشن کے لیے پاکستانی اسٹیٹ کا قیام عمل میں آیا ہے، وہ کہاں پہ جاتی ہے؟ کہیں بھی نہیں. اور پتہ نہیں کون سا چائنا نے آپ کو سپورٹ کیا. 1965 کی وار میں آپ جا کے بھیک مانگ رہے تھے چائنا سے کہ ہمیں سپورٹ کریں، آ کے وہ نہیں آئے. امریکنز نے فلیٹ لگایا امریکن نے اپنا بحری فلیٹ لگایا عریبین سی کے اوپر ایز اے سمبل دیٹ امریکنز آر سپورٹنگ یو. آپ کی ملٹری کا سارا جو انفراسٹرکچر ہے، آپ کا جو اس کے علاوہ جو ہارڈ ویئر ہے، سارا ملٹری ہارڈ ویئر، وہ سارا امریکہ سے آیا. سیٹو سینٹو سائن کیا، وہاں سے پیسے لیے. آپ نے بجلی گھر ان کے پیسوں سے بنائے، آپ نے اسکول ان کے پیسوں سے بنائے. آپ نے اس کے بعد میں یہ جو ماڈرن جو 2 ڈیم چل رہے ہیں تربیلا منگلا جس سے بجلی آتی ہے پورے ملک کے اندر، یہ دونوں امریکن منی سے بنے ہوئے ہیں. آپ کی وارز میں جو ملٹری ہارڈ ویئر یوز ہوئی وہ امریکی پیسوں سے بنی تھی اس ٹائم کے اوپر. آج کی بات نہیں کر رہا، اب شاید چائنا کے ساتھ ہو رہا ہو جو ہو رہا ہے. تو ہمیشہ سے امریکہ نے آپ کو جو ہے نا وہ اس قدر فنڈ دیا ہے. چائنیز نے تو آپ کو کیا ایک سی پیک کا تحفہ دینے کے لیے آئے تھے، اور اس کے لیے وہ اس کے بدلے آپ کا وہ ڈیپسٹ سی پورٹ لے گئے دنیا کا، جو 200 کلومیٹر دور ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے یا ہارموز سے، جہاں سے 80-70% دنیا کی آئل سپلائی گزر رہی ہے. تو وہ چند پیسے آپ کو دے کے وہ دنیا کی شہرک کے اوپر بیٹھ گئے آئل کی، کہ کسی بڑی میجر وار کی دوران جو ہے نا وہ اس کو کاٹ سکتے ہیں. اتنا بڑا آپ نے ان کا فائدہ کیا، اور آپ نے ان کا احسان ایسے لیا ہوا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے. تو یہ وہ جسٹ بیکاز دے ڈو سرٹن ویٹوز فار یو، اینی بڈی کین ڈو دیٹ بیکاز دیٹ از اے اسٹریٹجک انٹرسٹ. تو یہ چیز ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کب تک ہم نے امبیرس ہونا ہے ان کے انٹرویوز سے، اور اس کا حل صرف یہ ہے کہ پرچی پکڑ لیں، پرچی پکڑ کے پڑھا کریں، ٹھیک ہے، اپنی کمیونیکیٹو سکلز کو مزید نہ پھیلائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ول پرسنلی سیلیبریٹ وین وی ول گیٹ ریڈ آف دس مین ایز اور پرائم منسٹر بیکاز ہی از این ایبسلیوٹ embarrassment. He is intensifying sexual crime in this country. He is very misogynistic, very patriarchal. اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستانی عوام اگر کانشیس ہوتی تو سڑکوں پہ ہوتی اس طرح کے بھیانک بیانات کے بعد جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ خواتین ننگی ہیں اور مرد سیکشول بھیڑی ہیں. تھینک یو.